ہائے دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب بہترین حال میں ہوں گے۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سب پیارے دوستوں سے گزارش ہے سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، کیونکہ میں آپ دوستوں کے لیے لے کر آتا رہوں گا حیرت انگیز سبق آموز کہانیاں جو اصل میں لوگوں کے ساتھ ہوا ان کی آپ بیتی۔ تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ ایک ٹی وی اینکر کے ساتھ ہوئی سیٹ پر آپ بیتی کہانی ہے۔ تو چلیے آپ کو سناتے ہیں اینکر کی زبانی۔ یہ 8 سال پہلے کی بات ہے، جب میں ریئلٹی شو کے لیے ایک ایپیسوڈ شوٹ کرنے بہاولپور گئی تھی۔ شوٹ بہاولپور کی ایک بہت پرانی حویلی میں ہونا تھا۔ اصل میں یہ حویلی دیکھنے میں ہی بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی، اور اس ایپیسوڈ کا نام بھی ڈراؤنی حویلی تھا۔ ہم لوگ اسی حویلی کے پاس ایک لوکل ہوٹل میں رکے تھے۔ میں اور میری ساتھی ایکٹر ہم باقی لوگوں سے کچھ گھنٹے پہلے پہنچ گئے تھے۔ ہم نے شام کے 6 بجے چیک ان کیا اور اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ رات کے تقریباً 11:30 بجے بج رہے تھے اور 1 بجے شوٹ شروع ہونا تھا، تو میں نے سوچا نہا کر فریش ہو جاتی ہوں تو تھوڑی تھکاوٹ اتر جائے گی، اور رات کو شوٹ بھی کرنا ہے تو نیند بھی اڑ جائے گی۔ میں باتھ روم میں گئی اور میں نے شاور چلایا۔ تبھی 3 منٹ بعد میرے شاور کا پانی بند ہو گیا اور اس میں سے عجیب سی آواز آنے لگی، جیسے ہوا بھر جائے اس طرح سے شوں شوں کی آوازیں ہیں۔ میں نے شاور کو تھوڑا ہلا کر دیکھا، پر کچھ نہیں ہوا۔ باتھ روم بہت ٹھنڈا تھا اور اوپر سے گرم پانی سے نہانے تھا تو شاور میں پانی ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے غصہ چڑھ رہا تھا کہ یہ کیا عجیب ڈرامہ ہے، پانی ہی نہیں آ رہا اس ہوٹل میں، کس طرح کا ہوٹل ہے یہ؟ اور میں غصے میں تیار ہو کر ریسیپشن پر گئی کمپلین کرنے کے لیے۔ لیکن جیسے ہی میں نیچے ریسیپشن پر گئی تو سامنے کوئی تھا ہی نہیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، بیل بھی دبائی، لیکن کوئی بھی نہ آیا۔ پھر میں نے دائیں جانب دیکھا لفٹ کی طرف، تو مینیجر لفٹ میں اوپر جا رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گئی تو میں نے دیکھا کہ ہوٹل کی چھت پر مینیجر اور ایک پلمبر جو سیڑھی لگا کر پانی والی ٹینکی کو دیکھ رہا ہے اور ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے ایسا لگا شاید پانی اسی وجہ سے نہیں آ رہا ہوگا۔ میں وہاں سے واپس جانے ہی لگی تھی، لیکن پھر کچھ یوں ہوا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے اور میں ڈر گئی۔ پلمبر نے پانی والی ٹینکی میں سے 2 مری ہوئی کالی بلیاں نکالیں۔ اس منظر کو دیکھتے ہی میں بالکل ساکن ہو گئی، سکتے میں آ گئی۔ اس سے پہلے میں کچھ بولتی، مجھے میری ساتھی اداکارہ کا فون آ گیا کہ شوٹ پر جانے کا وقت ہو گیا ہے، چلو جلدی سے آ جاؤ۔ میں جلدی سے نیچے گئی اور اپنے ساتھی اداکارہ کے ساتھ حویلی کی طرف نکل گئی۔ حویلی کا سفر ہمارے لوکل ہوٹل سے تقریباً 25 منٹ کا تھا، اور اس کے راستے میں نہ کوئی لائٹ، نہ کوئی ٹریفک، کچھ بھی نہیں تھا، اور راستہ بھی بالکل سنسان تھا، سناٹا تھا، خاموشی تھی بہت زیادہ، درخت ہی درخت تھے ارد گرد بس، اور خالی سڑک۔ میں اور میری دوست 1 بجنے والا تھا اور شوٹنگ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ میں اپنی اسکرپٹ دیکھ کر اپنی آرام گاہ کی طرف چلی گئی اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جس کمرے میں تھی وہ بہت ہی بڑا کمرہ تھا، اور اس میں میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تھی بس، میں اکیلی۔
تو میں وہاں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی، ہر چیز کو دیکھنے لگی، اور تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ میرے بال ہلنے لگے جیسے کوئی ہوا دے رہا ہو۔ میں گھبرا گئی، بہت ڈر گئی، سہم گئی۔ میں باہر ہال وے کی طرف آنے لگی تو کمرے کا دروازہ پتہ نہیں لاک ہو گیا، اور میں اس کو کھولنے کی کوشش کرتی رہی، دروازے کا ہینڈل گھماتی رہی، لیکن کچھ نہیں ہوا، نہ دروازہ کھلا اور نہ ہی کچھ اور ہوا۔ مجھے اس ٹائم بہت گھبراہٹ ہونے لگی، اور اسی اثناء میں دروازہ زور زور سے بجانے لگی، شاید میری کوئی آواز سنے۔ میں کہنے لگی، کوئی ہے، میری مدد کرو، یہ دروازہ کھولو پلیز، کوئی ہے۔ لیکن کافی دیر تک کوئی بھی جواب نہ آیا اور نہ کوئی بندہ آیا۔ میں نے موبائل اٹھا کر اپنی ساتھی اداکارہ کو فون کرنے کی کوشش کی، مگر کمرے میں کوئی سگنل ہی نہیں آ رہے تھے، جس کی وجہ سے میں اور گھبرا گئی، اور اچانک سے لائٹ بھی بند ہو گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے علاوہ اس کمرے میں اور کوئی بھی ہے۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کرنے کی کوشش کی، مگر وہ آن ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں اور میں نے دیکھا بیڈ کے نیچے کوئی چیز چمک رہی تھی۔ میں جلدی سے اس چیز کی طرف بڑھی اور آہستہ سے بیڈ شیٹ کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن میں ڈری ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ کیا چیز ہوگی جو چمک رہی ہے۔ جیسے ہی میں نے بیڈ شیٹ اٹھائی، میں بری طرح سے چلائی۔ میں نے وہی کالی بلی دیکھی جو کچھ گھنٹے پہلے ہمارے ہوٹل میں پانی کی ٹینکی میں مری ہوئی پائی گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے چیخ ماری، وہ بلی دروازے کی طرف بھاگی۔ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ کمرے کا دروازہ جو میرے سے کھل ہی نہیں رہا تھا، اچانک لائٹ آنے کی وجہ سے اور بلی کے دروازے کی طرف بڑھنے سے خود ہی کھل گیا، اور وہ بلی وہاں سے بھاگ گئی باہر کی طرف۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی گئی۔ جیسے ہی میں دروازے کے باہر آئی، میں نے دیکھا کہ بلی ایک کونے میں جا کر رک گئی ہے، اور کچھ ہی سیکنڈ کے بعد وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ مجھے تب سچ میں ایسا لگا جیسے اس راہداری میں ضرور کوئی بھوت تھا۔ تبھی ایک دم سے میری ساتھی اداکارہ آ گئی مجھے شوٹ کا کہنے کے لیے۔ میں سکتے میں وہیں کھڑی رہی اور وہ مجھے کہتی رہی، چلو چلو، مجھے جیسے کوئی آواز ہی نہیں آ رہی ہو۔ بار بار وہ مجھے کہی جائے، ہیلو، سن رہی ہو تم؟ کیا ہوا ہے؟ کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ کون سے خیالوں میں گم ہو؟ کیا سوچ رہی ہو؟ چلو، شوٹ کا ٹائم ہو گیا ہے یار۔ میں نے ڈائریکٹر صاحب سے اگلے شوٹ کا تھوڑا ٹائم مانگ لیا اور اپنا سین آن کر کے میں نے شوٹ پورا کیا۔ سچ بتاؤں، اس قصے کے بعد پورے شوٹ میں مجھے عجیب سی حالت اور کیفیت تھی، اور میں ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے وہ بھوت میرے ارد گرد ہی ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنا شوٹ صحیح سے دے نہیں پائی تھی، لیکن ہو گیا تھا میرا شوٹ۔ ڈائریکٹر صاحب نے مجھے آرام کرنے کا کہا۔ میں نے شوٹ ختم ہوتے ہی اپنی ساتھی اداکارہ کو کہا، مجھے ایئرپورٹ چھوڑ دو، میں نے واپس اسلام آباد جانا ہے، میں یہاں ایک پل نہیں رکنا چاہتی۔ میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ میں بتا نہیں سکتی، اس لیے تم پلیز مجھ سے اس بارے میں سوال مت کرنا۔ میں نے اگلی فلائٹ پکڑی اور گھر آ کر سو گئی۔
سو دوستو، کیسی لگی آپ کو ٹی وی اینکر کی اپنی زبانی یہ کہانی؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہم لاتے رہیں اسی طرح کی سبق آموز کہانیاں۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔